الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس سے مسائل جو مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی وہ پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ طاہر بھی ہے، طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا، وہ پاک بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو پانی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اپنا رنگ بو ذائقہ بدل جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ نجس تبھی ہوگا جب اس میں نجاست گرے گی۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کسی ایسے سفر پر ہو، سمندری سفر پر، تو انسان کو اپنے ساتھ طہارت کے لیے پانی لے کر جانے والا تکلف نہیں کرنا چاہیے، یہ تکلف ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تم تیمم کر لو۔ وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر جانا یہ تکلف ہے جو انسان کو مشقت میں ڈالے گا۔ ہم اتنا ہی ہیں کہ اپنے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پانی ساتھ لیں، اور جو وضو اور طہارت کے معاملات ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ عام طریقے سے جو قدرتی طریقہ ہمیں میسر آئے اس کے مطابق کر لیں۔ اگر پاک پانی نہیں ملتا اور ہمارے پاس پانی بھی ہے پینے کے لیے، لیکن اگر ہم پینے والا پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر باوجود پانی ہونے کے آپ تیمم کریں گے، کیونکہ دیکھا جائے گا کہ انسان کو بڑی مصیبت کیا ہے دونوں میں سے؟ بڑی مصیبت یہ کہ پانی ختم ہو گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس لیے ایسی صورتوں کے اندر پینے والے پانی کو آپ استعمال مت کیجئے۔ آپ اس صورت کے اندر ایسا پانی جو پینے کے کام نہیں آتا اس کو وضو، اور ہو وہ پاک، اس کو وضو کے لیے یا ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ والحل میتتہ، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سمندر کے جتنے مردار ہیں، جتنے جانور سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، یہ حنفیہ کا قول ہے، احناف کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور جو ہیں نا وہ پاک ہیں سوائے مینڈک کے اور مگرمچھ کے، ان چیزوں کے سوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے ان میں سے جو مخلوق زمین کے اس جانور سے مشابہ ہے جو حرام ہے تو سمندر کے وہ مخلوق بھی حرام ہے، اور جو سمندر کی مخلوق زمین کی حلال مخلوق کے مشابہ ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ اور ایک قول، بلکہ چوتھا قول یہ بن گیا، وہ یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، سب کچھ۔ یہ اہل علم کے اس مسئلے میں مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ ان کا استدلال اس قرآن مجید کی آیت سے ہے وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، طعام اس کا کھانا، تو اس میں اہل علم کہتے ہیں سبھی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں جب مجھے سمجھ آتی ہے نا واللہ عالم بالصواب، وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ضروری چیز ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، باقی جب تک کسی چیز کے بارے میں نص نہ مل جائے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زینت جو ہے اس کو حرام کیا؟ یعنی کہ حلال و حرام کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات ہی درست ہے کہ اس کے تمام جو جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، الا یہ کہ اگر کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ضرر دینے والی ہے، یا کسی روایت سے معلوم ہو جائے اس کا حرام ہونا، تو اس کو حرام کا فتویٰ اس پر لگ سکتا ہے، باقی اس کی چیزوں کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سمندر کے اندر جو جانور مر جائے، مر کر اس کی سطح پر تیرنا شروع کر دے، اس کو طافی کہتے ہیں، طافی، اوپر تیرنے والا، یہ بھی حلال ہے۔
صحیح بخاری کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ صحابہ کرام غزوے پر گئے تو ان کے پاس کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، سب کچھ کھانا پینا ختم، حتیٰ کہ ان کا گزر بسر گٹھلی پہ چوس چوس کے ہونے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے اتنی بڑی ایک مچھلی دی جس کا نام عنبر آتا ہے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ایک پسلی اتنی بڑی تھی کہ اس کو انہوں نے زمین پر رکھا اور اس کے پسلی کے نیچے سے ایک صحابی کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دی، اس کو لے کر وہ اس کے نیچے سے گزر گیا، لیکن اس کی پسلی پھر بھی اتنی بڑی تھی، اور وہ اتنا بڑا جانور تھا کہ 1 ماہ تک صحابہ کرام اس کا گوشت کھاتے رہے۔ واپسی پر اس کے ٹکڑے بنا کر بڑے بڑے گوشت کے انہوں نے ساتھ لے لی، اور واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ سارا دکھایا۔ تو سمندر کا جو جانور خود بخود مر جائے وہ بھی حلال ہے، اور جس کو پانی سے جدا کر کے مارا جائے وہ بھی حلال ہی ہوتا ہے، کیونکہ جانور جو بھی سمندر کا ہے اس کو ذبح تو کیا نہیں جا سکتا۔ ہم زندہ مچھلی بھی پکڑ لیں گے تو اس کو مار کر ہی کھائیں گے، کیونکہ ذبح نہیں ہے۔ ذبح نہ ہونے کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں رخصت رکھی ہے، لیکن علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذبح اسے کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر خون ہوتا ہے، دم سائل کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا خون، تو مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو اس مناسبت سے خون حرام ہے۔ اور باقی جانوروں کو خون نکالنے کے لیے تاکہ حرام چیز نکل جائے ذبح کیا جاتا ہے، اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث سے جو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ باقی مصلحتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مفتی کو چاہیے کہ جب سائل اس سے سوال کرنے آئے کچھ چیزوں کے بارے میں وہ نہ بھی پوچھے تو افادہ کے لیے وہ اس کو بتا دے تاکہ اس کو مزید فائدہ ہو جائے۔ اب اس نے صرف پانی کا پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے بھانپ لیا کہ جس کو آج پانی کی ضرورت پڑی ہے کل کو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ سمندر میں جائے اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو آپ نے اس کو مزید بھی بتا دیا۔ تو یہ یہاں پر مزید مفتی کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ ضرورت مند کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ زائد چیز بھی بتا دے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سمندری سفر کیا جا سکتا ہے، جہاد اور حج کے علاوہ بھی سمندری سفر کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی روایات آتی ہیں جن میں سمندر کا سفر کرنے سے منع کیا گیا، تو بہرحال وہ اسی صورت میں ہم محمول کریں گے ان روایات کو کہ جب کوئی بندہ بلا مقصد سفر کرتا ہے، ویسے سیر و تفریح کے لیے سمندر دیکھنے چلیں، یا پھر اس صورت میں وہ سفر کرتا ہے کہ جب سمندر کے اندر طغیانی ہوتی ہے، طغیانی کی صورت میں اور سمندر کے اندر جس وقت طوفان آیا ہو اس وقت اس میں سفر کرنے والا جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے۔ وہ اگر اس میں مرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خودکشی کی ہے اس نے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سمندر کے اندر اس وقت لہریں ہیں سخت شدید قسم کی، تو یہ بڑی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ تو سمندری سفر کرنا بھی اس سے معلوم ہوا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کسی سفر پر ہو، راستے میں اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت جو اس کو سمجھ آئے وہ اپنے اجتہاد سے کر لے، جس وقت وہ علماء کے پاس جائے پھر وہ اپنے معاملے کو ان سے حل کروا لے۔ جس طرح کہ یہ صحابی تھے جس وقت ان کے ساتھ سمندر میں ایسا معاملہ پیش آیا تو جس طرح ان کو سمجھ آیا انہوں نے کیا، بعد میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو آپ نے ان کو یہ جواب دے دیا۔ تو جب کبھی انسان اس طرح کسی مشکل میں آ جائے تو جو اس وقت اس کو سمجھ آئے وہ کرے، اور اس کے بعد جب اہل علم کے پاس جائے تو پھر اس مسئلے کی وضاحت کروا لے، اسی پر رکا نہ رہ جائے۔ جی آگے چلیں جی جی حدث نجاست یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو اپنا جسم رکھتی ہو، یعنی کہ ایسی گندگی اور ایسی غلاظت کہ جس کا جسم ہو، نظر آتی ہو، محسوس ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں نجاست۔ تو ایک ہوتا ہے حدث،
حدث یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ محسوس کی جا رہی ہے کہ جس سے آپ پر فتویٰ لگایا جا سکے کہ آپ وضو کرنا آپ کے لیے لازم۔ مثلا کسی بندے سے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، تو یہ حدث ہے۔ یا اسی طرح ایک بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، وہ استنجا کر لیتا ہے اچھی طرح، اپنے جسم سے سب گندگی کو دور کر دیتا ہے، لیکن حدث اس کے اوپر ہے جب تک وہ وضو نہیں کرتا۔ یا اسی طرح ایک بندہ سو جاتا ہے تو نیند کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ گیا، اب نجس نہیں ہے، وہ نجاست نہیں ہے، لیکن وضو بھی نہیں ہے، حدث ہے اس کے اوپر۔ ایک بندہ یعنی کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر وہ چیز اس کا جسم نہیں ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی، تو وہ حدث ہے۔ اور اگر اس کا جسم ہے، جس طرح گندگی وغیرہ انسان کے جسم سے خارج ہو اور اس کے جسم پہ لگ جائے، تو پھر اس نجاست کو دور بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے۔ جی آپ کا کیا حدیث میں ہے کہ سمندر کا جانور مردار حلال ہے، تو باہر جانور جو خشکی میں آئے تھے وہ پھر سمندر کے جانور تو نہیں بنے گئے؟ اچھا یہ بھی وضاحت سن لیجئے کہ سمندر کے جانور سے مراد یہاں پر وہ جانور ہیں کہ جن کی زندگی پانی کے اندر ہی ممکن ہے، پانی سے باہر ان کی زندگی ممکن نہ ہو، یہ وہ جانور مراد ہے۔ جو باہر بھی زندہ رہ لیتے ہیں نا، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باہر کے اندر جا کے مر جاتے ہیں، باہر کا جانور اندر جا کے مر جائے تو وہ بھی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر وہ جانور مراد ہے جو سمندری ہی ہے، اس کی پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے وہ۔ اور اس زمرے کے اندر مگرمچھ تو ویسے پانی آتا ہی نہیں اس میں، باہر بھی آ جاتا ہے، باہر بھی رہتا ہے نا، سو جاتے ہیں پوری، ہاں سو جاتے ہیں، مینڈک بھی اسی طرح ہے، یہ تو اس میں شمار، مچھلی باہر لا دی، کچھوا بھی باہر آتا ہے۔ ہاں کچھوا بھی باہر رہتا ہے، یہ اس میں آتے ہی نہیں ہے۔ مچھلی رہتی ہے اندر، اس لیے مچھلی ہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جی جی، حدیث نمبر 2۔